أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورہ ملک ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں 30 آیتیں اور ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوعات ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 330 کلمات 1313 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو رات کو سونے سے پہلے جو شخص مسلمان اپنا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مسلمانوں کو اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے تاکید فرمائی ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پہ جو مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کے تعلیمات کا تعارف کرایا گیا اور دوسری طرف بہت ہی واضح اور مؤثر انداز میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو احساس دلایا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتے ہیں وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا خلا تلاش نہیں کیا جا سکتا. اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی لایا ہے اور اس کے تدبیر اور انتظام کے تمام اختیارات بھی کلیتاً اسی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں اور اس کی قدرت لامحدود ہے. اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کر دیا گیا بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے، اچھے اعمال ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے کفر کے وہ ہولناک نتائج بھی بیان فرمائے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے ہیں اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہیں اسی دنیا میں ان نتائج سے خبردار کر دیا ہے. اب اگر یہاں تم انبیاء کرام کے بات مان کر اپنا رویہ درست نہ کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی ہے یقیناً تم اس کے مستحق ہو اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تبارک الذی، بڑی برکت ہے اس ذات کی، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ نام ہی اس ذات کا ہے جو وہ کچھ کر سکتا ہے
جس کا انسان سوچ بھی نہیں رکھتا. اور جہاں تک انسان کے سوچ کے ذریعے اللہ کے وعدوں اور اللہ کے باتوں میں شکوک اور شبہات کا پیدا ہونا ہے، تو یہ انسانوں کی کم علمی کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ کے قدرتوں کو، اللہ کے معاملات اور اللہ کے معمولات کو اپنے قدرتوں پر قیاس کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ غلط ہی نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نِلَّذِي وہ ذات خلق الموتا جس نے بنایا ہے مرنا، والحیاتا اور جینا، یعنی جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے زندگی اور موت کی. موت ایک ایسے غیر نظر آنے والی اللہ کی مخلوق ہے کہ جب یہ اس وجود ظاہری کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو انسان زندہ، با کمال اور با مقصد کہلاتا ہے، اور جب وہ اس سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے تو یہی رشتے جس کے لیے انسان بڑے بڑے قربانیوں کے دعوے کرتے ہیں دنیا میں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں، اور وہی پیار کرنے والے رشتہ دار اسی لاش کو اٹھا کر کے دنیا کے ویران ترین علاقوں قبروں میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جاتے ہیں. تو اللہ نے جو زندگی اور موت دی ہے دنیا میں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں جانچے، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے، یعنی زبردست ہے جس کے پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا، اور بخشنے والا بھی بہت بڑا ہے. الذی وہ اللہ خلق سبع سماوات طباقا، جس نے بنائے ہیں 7 آسمان تھے بتیں. احادیث میں آتا ہے کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان اور دوسری پر تیسرا، اسی طرح 7 آسمان اوپر نیچے ہیں، اور ہر ایک آسمان سے دوسرے تک 500 برس کے مسافت ہے، برقی رفتار ہے، برقی رفتار سے یعنی بجلی کے رفتار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما تری فی خلق الرحمن، کیا دیکھتا ہے تو رحمان کے اس تخلیق میں، اس خلقت میں، اس بنانے میں، من تفاوت، کچھ فرق. فرجع البصر، پھر دوبارہ نگاہ کر، هل تری من فطور، کیا کہیں نظر آتی ہے تجھ کو اس میں کچھ کمی. ثم ارجع البصر کرتین، پھر لٹا کر نگاہ ڈال دے 2 بار، ینقلب الیک البصر نتیجتاً، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیرے نگاہ، خاسئا، رد ہو کر، وہ خسیر، اور اس حال میں کہ متکا ہوا ہوگا. یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک آدھ مرتبہ دیکھنے میں نگاہ خطا کر جائے، اس لیے پوری کوشش سے بار بار دیکھ، کہیں کوئی رکھنا تو دکھائی نہیں دیتا، غور و فکر اور بار بار نظر ثانی کر اس بات پہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نمونے تیرے سامنے موجود ہے. تمہیں ایک انگلی رکھنے کی جگہ بھی ایسے دکھائی نہیں دے گی کہ جس پر اعتراض کیا جا سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالقیت کا ایک کرشمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے رونق دی ہے اس آسمانی دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے. یعنی آسمان کی طرف دیکھو، رات کے وقت ستاروں کے جگمگاہٹ سے کیسے رونق اور شان معلوم ہوتی ہے. یہ قدرتی چراغ ہے جن سے دنیا کے بہت سے منافع وابستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تم اس کی روشنی سے اپنے بحر و بر، خشکی اور تری کے سفر میں مستفید ہوتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے اور فائدے بھی بیان فرمائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے ان کو بنایا ہے شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ. کہ شیاطین جب آسمان کے دروازوں پر سے آسمانی خبروں کے لیے کان لگاتے ہیں اور اس غرض سے وہ آسمان کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی ستارے ٹوٹ کر ان کے پیچھے گولی کی طرح لگ جاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. یعنی دنیا میں ایسے سرکشوں کے لیے تو یہ سزا ہے، اور آخرت میں بھڑکنے والا عذاب ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے وہ پلٹ کر جانے کی، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب اس میں ڈال دیے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو وہ سنیں گے اس جہنم کے لیے ایک داڑ، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ اچل رہی ہوگی۔